إن الحمد لله ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد اور مغفرت چاہتے ہیں. ہم اس کی ہر بھلی تعریف کرتے ہیں. اے اللہ، تیرے لیے حمد ہے. تو آسمانوں اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا نور ہے. تیرے لیے حمد ہے. تو آسمانوں اور زمین اور ان میں موجود تمام چیزوں کا کارساز ہے. تیرے لیے حمد ہے. تو حق ہے، تیرا فرمان حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، اور تو ہر چیز پر قادر ہے. تیرے لیے پاک مبارک حمد ہے. تیرے لیے حمد ہے اے ہمارے مولا، تجھ ہی پر بھروسہ ہے. تیرے لیے بلند ترین حمد ہے، اور تیرے لیے عظیم ترین، پاکیزہ ترین اور افضل ترین شکر و ثنا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے زمانوں کو مقدر کیا اور انہیں معلوف و مانوس بنایا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں، جو مخلوقات میں سب سے بہتر اخلاق و خصال والے ہیں. اللہ، اس کے فرشتے اور اس کے مومن اور نیک بندے بے پناہ درود بھیجتے ہیں آپ پر، آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر، تابعین اور تا قیامت ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں، اور اللہ بہت زیادہ خاص سلامتی نازل فرمائے. اما بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تقوی دلوں کا نور اور چراغ ہے، اللہ کی محبت کا راستہ اور زینہ ہے، اور اس سے خوف کی برہان اور دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر. تقوی میں عبرتیں ہیں جن سے دلوں کو شفا ملتی ہے، اس بارش کی طرح جس کی پے در پے برسنے والی بوندوں سے پھلوں کو تازگی ملتی ہے. تقوی یقیناً وہ بہترین توشہ ہے جسے آپ اختیار کرتے ہیں، اور نیکی وہ افضل ترین چیز ہے جو انسانوں کو حاصل ہوئی ہے. مسلمانوں، امت مسلمہ اللہ کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینے میں جی رہی ہے. اللہ نے فرمایا، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے. اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے، اس میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں. یہی درست دین ہے. تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. مفسرین نے کہا، یعنی گناہوں سے ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم کر اسی ہدایت پر واپس آ گیا ہے جس پر کہ اس دن تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا. سال 12 مہینوں کا ہے. ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 پے در پے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں، اور مضر والا رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے. بخاری و مسلم. اللہ کے بندو، مسلمان کے لیے کافی ہے کہ اس کا دین اور عقیدہ محفوظ ہو، اور ہمارا عقیدہ آسان اور صاف ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. خبردار، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خالص عبادت کرنا ہے. امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آسان حنیفیت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں، اور نجات اور چھٹکارے کی راہ الحاد اور شرک کی راہوں سے بچنا ہے، کیونکہ یہ راہیں تباہی اور ہلاکت کے گھاٹوں تک لے جاتی ہیں. اسی طرح بدعت، خلاف ورزیاں، مخالف نئی باتیں اور خرافات، شعبدہ بازی اور باطل باتوں کے راستے ہیں. پچھلے زمانے میں جب لوگوں نے 2 وحی کے نور کے بدلے دوسری چیز لے لی، انہوں نے خیر کے بدلے گھٹیا ترین چیز اختیار کر لی. چنانچہ کچھ لوگوں نے نبی اور بہترین زمانے کے صحابہ اور سلف صالح کے منہج سے منہ موڑ لیا، اور فرقوں، اختلافوں، گروہوں اور تقسیمات میں مبتلا ہو گئے. ان میں سے بعض نے 79 دنوں، مہینوں اور سالوں میں اعتقاد قائم کر لیا. محقق علماء، جن میں حافظ ابن حجر، ابن رجب، شیخ الاسلام اور شوکانی وغیرہ ہیں، کا اس بات پر اجماع ہے کہ رجب کے مہینے کے سلسلے میں نہ کوئی صحیح حدیث اور نہ قابل حجت کوئی ضعیف حدیث ثابت ہے،
اور جو حدیث ہے وہ یا تو سخت ضعیف ہے یا موضوع ہے اور وہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کوئی ایسی عبادت ایجاد کرنا جائز نہیں ہے جس پر کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہ ہو یا جس پر سلف امت کا عمل نہ ہو، اور ہر خیر سلف کے اتباع میں ہے اور ہر شر خلف کی بدعت میں ہے۔ ایمانی بھائیوں، عقل مندوں سے پوشیدہ نہیں ہے کہ انسانی زندگی کئی مراحل سے عبارت ہے، ان میں سے اس کی عمر مرحلوں میں بٹی ہوئی ہے۔ جدید تمدن اور حماس بین الاقوامی نظام نے چیزوں کو مقرر کیا ہے، ان میں سے نوکری سے متعلق نظام اور کاموں اور ملازمتوں کے اصول ہیں۔ انسان اپنی زندگی کے مراحل میں کاموں اور ان کے مراتب اور ملازمتوں اور ان کی ترقیوں کے درمیان الٹتا پلٹتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ریٹائرمنٹ کے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ اس عظیم قیمتی جماعت کا اہم وقتی مسئلہ ہے جس نے اپنے دین، وطن اور معاشرے کی خدمت میں اپنی جوانی کی رونق اور اپنی عمر کا نہایت شاندار حصہ صرف کر دیا۔ وہ اپنے کاموں میں قد و کاوش کرتے ہیں، پھر ان سے سبکدوش ہو جاتے ہیں تاکہ اپنے علاوہ دوسرے ابھرتے نوجوانوں کے لیے ملازمت کا موقع فراہم کریں، اور اس طرح ہماری زندگی الٹنے پلٹنے اور ایک حالت سے دوسرے حالت میں منتقل ہونے میں کٹ جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا، ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ اور ریٹائرڈ اور غیر ریٹائرڈ کے بیچ ملازمت میں یہ درجہ بندی سفر کا آخری پڑاؤ نہیں ہے، اور نہ انسان کے لیے حتمی موت کا فرمان ہے، اور نہ دوسرے میدانوں میں اپنے دین، اپنے وطن، اپنے حکمرانوں اور اپنے معاشرے کی خدمت کے لیے مزید عطا و نوازش سے ریٹائرڈ افراد کو روکنا ہے۔ یہ ایسی درجہ بندی ہے جو کبھی بھی ریٹائرڈ فرد کی باقی زندگی پر لاگو نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ ریٹائرڈ آدمی ایک نئی زندگی پاتا ہے، اور بلند ہمت شخص جب کسی مقصد کو پا لیتا ہے تو وہ اس جیسے یا اس سے بلند مقصد کی تلاش کرتا ہے تاکہ اسے حاصل کرے، اور دنیا و آخرت کی عظمت کے لیے سبقت لے جانے سے اسے سوائے سانس کے بند ہونے یا جسم کے کمزور ہونے کے کوئی چیز نہیں روکتی۔ اے ریٹائرڈ حضرات، اب آپ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، جبکہ پہلے سرکاری محکمے نے انہیں صرف آپ کے تخصص اور کام کے میدان میں محدود کر دیا تھا۔ آج آپ کے سامنے مواقع ہیں، پوری دنیا ہے، تمام کام ہیں اور ہر طرح کے میدان ہیں۔ سو آپ کی ذمہ داری صرف آپ کے خاندان یا آپ کے محلہ یا آپ کے شہر سے متعلق نہ رہی، بلکہ آپ پر ہر مسلمان کو رہنمائی کرنے، نصیحت کرنے اور ہدایت و تعلیم دینے کی ذمہ داری ہے۔ اس نے بہتر اور اچھا کیا جس نے یہ کہا، وہ شخص ریٹائرڈ نہیں ہو سکتا جو تہذیب اور ترقی کے لائق قوم میں جینا چاہتا ہے، اور ہم ازل سے ترقی اور تہذیب والی قوم ہیں۔ اسی لیے سلف رضی اللہ عنہم ناپسند کرتے تھے کہ آدمی کام سے فارغ رہے۔ عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کسی سے کہا، مجھے سخت ناپسند ہے کہ تم میں سے کسی کو فارغ اور بیکار دیکھوں، نہ وہ اپنی دنیا کے کام میں ہو اور نہ اپنی آخرت کے کام میں۔ ہم کام اور عبادت والی قوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ اے سرکاری ڈیوٹی کی سواری سے اترنے والوں، آپ کی عمریں آپ کا سرمایہ اور آپ کی ایسی جمع پونجی ہے جو آپ کو دنیا و آخرت میں فائدہ پہنچائے گی، اس لیے آپ انہیں ان کا وقت نکل جانے سے پہلے نیک کاموں میں لگائیں۔ انسان جیسے اپنی عمر کا ذمہ دار ہے، ویسے ہی اپنے علم اور تجربے کا بھی ذمہ دار ہے، چنانچہ وہ اپنے تجربے کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرے اور رائے، مشورہ، رہنمائی اور نصیحت میں ان کے ساتھ مخالفت نہ کرے۔ آپ ساری مخلوقات کے لیے شریعت کی خوبصورتی اور اس کے عظیم اصولوں اور بھلائی کا آئینہ دار بنیں۔ یہ وہ ٹھوس مادے ہیں جن سے عظیمت بھرے عزائم پورے ہوں گے اور معزز باہم مربوط معاشرے پیدا ہوں گے۔ اے ریٹائرڈ شخص،
آپ سستی اور کمزوری کی طرف مائل نہ ہوں، بھلائی اور اس کے میدانوں میں کود پڑیں اور اس کی خوشبوؤں میں سانس لیں، چاہے اس کی شکلیں جتنی متنوع ہوں اور اس کے میدان جتنے متعدد ہوں، چاہے وہ علمی ہوں یا خیراتی، چاہے ایمانی ہو یا طبی، چاہے انسانی ہو یا سماجی۔ آپ بے کس کی مدد کریں، بھلائی کریں، زخمی کا مداوع کریں، مظلوم کی مدد کریں، محروم سے رشتہ جوڑیں، دونوں وحی کو مضبوطی سے پکڑیں، دو لڑنے والوں میں صلح کرائیں، غم زدہ کی غمخواری کریں، نا امید کو خیر میں ترغیب دلائیں، علم یا کتاب کی اشاعت کریں، سفر میں الگ پڑنے والے اور مصیبت زدہ کی مدد کریں، عمل کو پختہ کریں، امید کو پورا کریں، سرگرداں کی رہنمائی کریں، ظالم کو نصیحت کریں، کسی یتیم کی کفالت کریں، کسی بیمار کا علاج کریں، صلہ رحمی کریں، بیوگان کی خبر لیں، فقیر سے ہمدردی کریں، وہ آپ سے رتی برابر بھی کوئی چیز نہیں چھینے گا، کوئی سماجی سینٹر قائم کریں، کوئی خیراتی ادارہ بنائیں، آپ گفتار و کردار کے اعتبار سے امت میں اسوہ و نمونہ بنیں، خیر کی کنجی بنیں اور لوگوں خصوصاً گھر والوں، قرابت داروں اور پڑوسیوں کے لیے بھلائی چاہنے میں مثبت بنیں۔ اپنے خیال کو آزاد چھوڑو، پورا جہان الہام ہے، اپنا جام نوش کرو، ہر گلاب مسکرا رہا ہے، جہاں چاہو وہاں پرواز کرو، فضائیں خواب دیکھ رہی ہیں اور سب سے شاندار کام وہ ہے جو خواب کا تحفہ ہو۔ اور سب سے عظیم چیز جس میں بندہ اپنی عمر خرچ کرے وہ ہے تمام جہانوں کے لیے اللہ کے سیدھے دین اور اس کی تعلیمات کی نشر و اشاعت۔ یہ انبیاء اور رسولوں کا کام ہے، سوا اس کے لیے مبارکبادی ہے، سو اس شخص کے لیے مبارکبادی ہے جسے نبوی میراث میں حصہ ملا۔ یہ عزت کی راہ، ہدایت اور سعادت کا راستہ اور عظمت کا میدان ہے اس شخص کے لیے جو معزز، عظیم اور مبارک عزت دار بننا چاہتا ہے اور جو اس عظیم پیغام کو پورا کرنے کے لیے زمانے کے وسائل اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرے اور کلمہ اور صف کو متحد کرنے کا حریص ہو۔ اے میرے پیارے بھائی، آدمی کا مقام وہاں ہے جہاں اس کے کارنامے ہیں، سو سب سے بہتر کام کرو۔ جب لوگ نیکیاں اٹھانے سے بچیں تو تم ان کے اٹھانے والے بنو۔ سب سے کمتر چیز جو ریٹائرڈ افراد کے لیے پیش کی جا سکتی ہے وہ ہے شکر و تعریف، عرفان و وفا کے الفاظ اور انہیں حقیر جاننے سے بچنا۔ ان خدمات کی خاطر جو انہوں نے وطنوں اور سماجوں کی ترقی کے لیے پیش کی ہے، اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو سابق کے فضل کو نہ پہچانے، حالانکہ ترقی یافتہ قوموں اور سماجوں نے ان کے لیے ادارے اور جمعیتیں بنائیں جو ان کے معاملات کا اہتمام کریں، ان کے حقوق کی کفالت اور ان کی خدمت کریں، ان کے تجربات کو بڑھانے کے لیے ان سے فائدہ اٹھائیں، جیسے تجربات کے گھر اور موبائل مشاورتی آفیسز جو عقلوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں اور تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اے ملازمت کرنے والوں، آپ امانت، ذمہ داری، شفافیت، کرپشن کے انسداد، حاضری دینے، نکلنے اور کارکردگی رجوع کرنے والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے، ملازمت کی اتھارٹی کا استحصال نہ کرنے، عوامی مال، ملکوں کے اثاثوں اور وطنوں کی املاک کی حفاظت کرنے میں قدوہ بنیں۔ آپ آج نوجوانوں کے لیے قدوہ ہیں، آپ انہیں اپنے تجربات سے نوازیں جیسے آپ نے دوسروں کے تجربات حاصل کیے۔ ہمارا دین، دین اسلام عمل اور عبادت کا دین ہے، اس میں نہ رہبانیت ہے اور نہ دوسروں پر انحصار کرنا ہے، اس لیے آپ نیت کی تجدید کر لیں اور اپنے اعمال کو مخلوقات کے رب کے لیے خالص کر لیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ اے اللہ تو ہمیں قرآن عظیم میں برکت دے،
ہمیں سید المرسلین کے طریقے سے فائدہ پہنچا اور ہمیں ہدایت اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ۔ تو بے شک بہت جود و کرم والا ہے۔ میں اپنی یہ بات کہہ رہا ہوں اور اپنے لیے اور آپ تمام کے لیے اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے عظمت و جلال والے اللہ سے تمام گناہوں اور خطاؤں کی مغفرت چاہتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس نے ہمیں بھرپور عظیم نعمتوں سے نوازا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، جلال و عظمت کے لحاظ سے وہ پاک و برتر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں، وہ تمام جہانوں سے رسالت و مرتبے میں چنیدہ ہیں۔ اے اللہ تو درود نازل فرما ہمارے نبی اور حبیب و قدوہ محمد ابن عبداللہ پر، ان کے اہل خانہ اور صحابہ پر جو ان کی محبت کی بلندی پر فائز ہیں، تابعین پر اور ان پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں جب تک سورج اور چاند یک کے بعد دیگرے آئیں اور باقی رہیں۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، باطن و ظاہر میں اپنے رب اللہ سے ڈریں اور جان لیں کہ سب سے سچا کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری چیز نئی گڑھی گئی چیز ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ سب جماعت کو لازم پکڑیں، بے شک اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے، اور جو جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم رسید ہوا۔ ایمانی بھائیوں، بندہ پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ولاۃ امر کی اطاعت میں قدوہ بنے، خصوصاً بحرانوں، مصائب اور وباؤں کے زمانے میں، جو کہ سب کے ساتھ اور تعاون کی محتاج ہوتی ہے۔ آپ کی صحت اور آپ کے خاندانوں اور اولادوں کی سلامتی کی خاطر ابھی احتیاطی کارروائیوں اور حفاظتی تدابیر کی پابندی کرنے کی اہمیت کی یاد دہانی کا عمل جاری ہے۔ یہ کارروائیاں اور احتیاطات ان اسباب کو اختیار کرنے کی قبیل سے ہیں جنہیں ہماری روشن شریعت لے کر آئی ہے۔ اس لیے اللہ آپ کی حفاظت کرے، ذمہ دار بنیں اور متعلقہ اداروں کی مدد کریں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے، اور تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، خصوصاً اس وبا کی نئی لہر اور بدلتی نسل کے پھیلنے کے ساتھ، جو احتیاطی تدابیر کو عملی جامہ پہنانے میں احتیاط اور سنجیدگی کا متقاضی ہے۔ خصوصاً جسمانی فاصلہ، بھیڑ نہ لگانے، ماسک پہننے، دونوں ہاتھوں کو دھونے اور سینیٹائز کرنے پر توجہ دینے اور دلوں میں مصافحہ کرنے میں۔ ان کارروائیوں کی تکمیل میں سماجی شعور کو سراہا جانا چاہیے، تاہم لوگوں میں کچھ کوتاہی برتنے والے لاپرواہ ہیں جو اپنے نفسوں اور اپنے معاشرے کے لیے انفیکشن اور وبا کے پھیلاؤ کے اسباب کھینچ لاتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کے ساتھ سختی ہی سود مند ہے، اور ایسے لوگوں کو روکنے اور باز رکھنے کے لیے حکمراں کو سخت سزا اور قوانین بنانے کا حق ہے، تاکہ وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے نقصان نہ کھینچ لائیں اور اپنے وطن اور سماج کے اثاثے اور املاک پر اثر انداز نہ ہو۔ اس میدان میں جو بات خوش آئند ہے وہ یہ ہے کہ مؤثر ویکسین پہنچ چکی ہے، تو ہر شخص کو چاہیے کہ صحیح وقت پر ویکسین لگوانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ مخصوص ایپس اور ویب سائٹس میں شرکت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر اس کے لیے شفا نازل کی۔ جس نے اسے جانا اس نے اسے جانا، اور جو اس سے جاہل رہا تو وہ اس سے جاہل رہا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو، علاج کراؤ اور حرام علاج سے بچو۔ اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ مخصوص اداروں کے سلسلے میں شک اور ہنگامہ پیدا کرنے والوں اور ان محفوظ ویکسینوں وغیرہ کے سلسلے میں جھوٹی تہمتیں اور غلط افواہیں پھیلانے والوں سے محتاط رہیں، اور ان لوگوں پر تعجب ہے جو ہر افواہ کے لیے اپنی عقلوں کو سونپ دیتے ہیں اور اپنے افکار کو سرگرداں رکھتے ہیں اور بغیر تحقیق و ثبوت کے ہر خبر کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ نفرت والی سوچی سمجھی منصوبہ بند اور گھناؤنی مہمیں چلا رہے ہیں جو ہمارے دین، وطن اور قیادت کے خلاف
ہر عقلمند انسان کے لیے کھلی اور علانیہ جنگ ہیں جو ایک صف میں کھڑا ہونے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس مبارک ملک پر اللہ کے فضل میں سے یہ ہے کہ اسے اس بات کی توفیق ملی کہ اس نے اپنے ملک میں موجود شہریوں اور مقیم حضرات کے لیے ان ویکسینوں کو حاصل کیا۔ ایسا کیسے نہ ہوتا جبکہ یہ وہ ملک ہے جس نے انسانی صحت اور اس کی سلامتی کو اولین ترجیح اور سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ اس نے حرمین شریفین کے معتمرین و زائرین کے سلسلے میں مزید اہتمام و توجہ اور دیکھ ریکھ کی ہے۔ اس کی ان کاوشوں کو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال صالحہ کے پلڑے میں رکھ دے۔ اس ملک نے ایسا اس شعار کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا ہے۔ ہم تعاون کرتے ہیں کوتاہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک مملکت حرمین شریفین اور تمام مسلمانوں کے ممالک کو ہر طرح کی برائی و شر سے محفوظ رکھے۔ یہ اور درود و سلام بھیجو مخلوق کے سب سے بہتر انسان روشن 14ویں کے چاند پر، اور اس مبارک ملک پر اللہ کے فضل میں سے ایک بڑا فضل یہ ہے کہ اس نے اس ملک میں موجود شہریوں اور مقیم حضرات کے لیے ان ویکسینوں کو موفر فرما دیا ہے۔ ایسا اللہ کا بڑا عظیم فضل ہے، اور یہ وہ ملک ہے جس نے اس حرمین شریفین کے معتمرین و زائرین کے سلسلے میں حد درجہ اہتمام و توجہ کو اپنی شان اور شعار بنائے رکھا ہے۔ اور اللہ کے بندو درود و سلام بھیجو مخلوق کے سب سے بہتر انسان روشن 14ویں کے چاند پر ایسا درود جو خوشبو اور عطر سے پر ہو، جیسا کہ اس سلسلے میں تمہیں ذوالجلال والاکرام نے انوکھے نظام اور پختگی والی اپنی کتاب میں حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ تم پر ایسا درود ہو جس کا سمندر چھلکے، اور ایسی نہایت پاکیزہ سلامتی ہو جس کا نور چمکے۔ ہماری اور مخلوق کی طرف سے تمہارے لیے ایسا درود ہے جس کی خوشبو پھوٹ پڑے اور جس کے پھول پھیل جائیں۔ اے اللہ، درود و سلام نازل ہو محمد اور آل محمد پر، اور ابراہیم اور آل ابراہیم پر، اور برکتیں نازل ہو محمد اور آل محمد پر جیسا کہ تو نے برکتیں نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ یقیناً تو بہت زیادہ قابل تعریف اور عظیم۔ اے اللہ، ان یکسو اماموں ابو بکر، عمر، عثمان، علی جو عظیم شرف و مرتبے والے تھے، اور تابعین پر، اور جو حق کے ساتھ قیامت کے دن تک ان کی پیروی کریں، ان تمام پر درود و سلام نازل ہو۔ اے اللہ، تو ان سے اور ہم سب سے راضی ہو جا ان کے ساتھ ساتھ۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اپنے فضل سے مسلمانوں کو متحد فرما دے، اور اس ملک کو امن و امان اور اطمینان والا بنا دے، خوشحالی والا بنا دے۔ ہمیں ہمارے ملکوں میں محفوظ رکھ، ہمارے اماموں اور سربراہان مملکت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے سربراہ مملکت خادم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، انہیں ہر طرح کے نیکی اور تقوی کی توفیق عطا فرما۔ ان کے ولی عہد، ان کے بھائیوں اور ان کے تمام معاونین کو ان تمام چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں سبوں کی بھلائی ہے۔ اے اللہ، جو وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں اور خدمات پیش کر رہے ہیں، اور معتمرین و زائرین کے لیے جو خدمات پیش کر رہے ہیں، انہیں قبول فرما۔ اے اللہ، سود، زنا، سفاح اور برے فتنوں، اور جو ان میں ظاہر ہو چکے ہیں اور جو ابھی ظاہر نہیں ہوئے ہیں، ان سب سے ہمیں محفوظ کر دے اے مولا۔
اے اللہ ہم سے کورونا کو ختم کر دے، دور کر دے، اے اللہ کورونا کو ہم سے دور کر دے، کورونا بیماری کو ہمارے بیچ سے ختم کر دے، اے مولا، اے اکرم الاکرمین، اے ارحم الراحمین، اے تمام سخیوں میں سب سے سخی، اے اللہ مسلمان مردوں عورتوں، مومن مردوں عورتوں، زندے اور مردوں سبوں کو معاف فرما دے، تو سننے والا ہے، بہت قریب ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کی مصیبتوں کو دور کر دے، مصیبت زدہ کی مصیبتوں کو دور کر دے، مقروضوں کے قرضوں کو دور کر دے، بیماروں کو شفا یاب فرما دے اپنی رحمت سے، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے لشکروں کی مدد فرما، ہمارے سیکورٹی اہلکاروں کو کامیاب فرما، جو ہمیں اور ہمارے دین، ہمارے امن، ہمارے ملک اور ہمارے ملک کی پراپرٹیوں کو کسی طرح نشانہ بنانا چاہے تو تو انہیں ان کی ذات میں مشغول کر کے الجھا دے، اور ہمارے ملک کی ان تمام چیزوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے مقدس مقامات کی حفاظت فرما، اور مسجد اقصی کو نجات عطا فرما، اور پوری دنیا میں جو مسلمان کمزور ہیں انہیں اے اللہ مسلمانوں کے خون کی حفاظت فرما، اے نوازش و فضل والے، اے اللہ ہمیں دنیا میں آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم سب فقیر ہیں، ہمارے اوپر بارش نازل فرما اور ہمیں نا امیدوں میں سے نہ بن۔ اے اللہ ہمارے اوپر بارش نازل فرما، اے اللہ ہمارے اوپر بارش نازل فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہمارے دلوں میں ایمان کو بھر دے، ہماری توبہ قبول فرما لے، تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں، ہمارے والدین کو، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو معاف فرما، تو دعوت اور دعائیں قبول کرنے والا ہے، اور سلامتی نازل ہو مرسلین پر اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔